اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأطفائهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. میں آپ کو بھی اور اپنے لیے بھی تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین زاد آخرت اور دوشہ آخرت اور لے جانے والی چیز، بہترین چیز جو آخرت پہ لے جانے والی ہے وہ تقوی الہی ہے. مال، مولا کائنات نے کہا کہ مناجات امیر المومنین کا جملہ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن وہ ہوگا لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا بس وہ کامیاب ہوگا. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جب پہنچیں قلب سلیم کے ساتھ ولایت اہل بیت کے سائے میں موجود. آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اگر خطبہ جمعہ میں اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے تو جمعے کے خطبے کے ساتھ جفا ہوگی، اور حالیہ واقعات اور تنازعات پر گفتگو کرنا ضروری ہے. اور وہ یہ کہ ایران نے اسرائیل پر تقریباً 200 میزائل پچھلے ہفتے داغ دیے، اور اس پر ملے جلے تاثرات دنیا میں ہیں. اور چونکہ ہمارا میڈیا ان خبروں کو نشر نہیں کرتا تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتائی جائے کہ عالمی میڈیا اور عالمی اخبارات نے کیا خبریں نشر کی، اور ٹل ڈیٹ اس وقت تک کس کس کے کیا کیا تاثرات ہیں اور کیا کیا بیانات ہیں، اور یہ کس چیز کی جنگ ہے. یہ مسجد اقصیٰ کے لیے تو جنگ ہے، لیکن کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کی کوشش ہے، اور اس کا کیا بینیفٹ ہے اسرائیل کو؟ 2030 میں
ایک ویژن جو لانچ ہونے جائے گا، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ نے، اگر کسی نے ٹریول کیا ہو، خاص طور پہ دبئی ایئرپورٹ سے گزرا ہو، تو 2030 میں ان کے بہت زیادہ عزائم ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں چینج کریں گے اور نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ویژن ہے، ایک ذہن ہے ان کا کہ اس ترتیب سے اس دنیا کو اس ڈگر پہ لانا چاہتے ہیں جو ان کا ذہن ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک جھلک جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اسی طرح نیون سٹی ہے جو 2030 میں لانچ ہو جائے گا۔ نیون سٹی جو سعودی عرب کے پاس لانچ ہوگا، اور وہ ایک ایسا سٹی ہوگا جس میں تقریباً دنیا کے رئیس لوگ ہی رہ سکتے ہیں، اور اس میں ہر فیسلٹی ہوگی۔ یعنی یہ فیسلٹی کی بات نہیں کر رہا میں کہ بڑے گھر ہوں گے اور بڑی گاڑیاں ہوں گی، وہ فیسلٹی جو انسان کی عقل سے ماورا فیسلٹیز ہوں گی، اور جو امیر کی عیاشی ہو سکتی ہے وہ عیاشی وہاں پر ہوگی۔ تو وہ سٹی بھی 2030 میں لانچ ہوگا، اور جو اے آئی کے روبوٹس ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے روبوٹس ہیں، جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ الیکسا نام کی ایک روبوٹ انہوں نے پروٹوٹائپ دکھا دیا ہے اس کا، اور وہ روبوٹ آپ اس سے بات کیجئے تو وہ آپ کو ہر سوال کا جواب دے گی، چونکہ ایک لڑکی ہے تو ہر سوال کا جواب دے گی۔ آپ اس سے پوچھئے کہ میرے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے، وہ آپ کی گھڑی کی میک اور ڈیٹ اور ہر چیز وہ بتائے گی۔ آپ پوچھئے میں نے کپڑے کون سے پہنے، آپ پوچھئے کہ مثال کے طور پہ فلاں ڈیٹ میں کیا ہوا تھا، کچھ بھی پوچھئے اس سے، تو وہ سارے روبوٹس، اور بہت سارے جگہوں پر وہ روبوٹس آ جائیں گے۔ بہت ساری جابس جا چکی ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور ایک بہت بڑا پلان ہے۔ یہ ایک کام ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کرنا ہے۔ ایکچولی کام یہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پوری دنیا پر یہودیوں کی ہو، اسی لیے پاور کی جنگ ہے۔ اسی طرح سے کہ جس طرح سے حضرت سلیمان کے دور میں اور حضرت ذوالقرنین کے دور میں پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت تھی، اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی حکومت اب بھی آ جائے۔ اور وہ یہودیوں کی حکومت آئے گی کیسے؟ وہ آئے گی ایسے کہ وہ دوبارہ سے ویسے ہی جس طرح سے حضرت سلیمان نے اوتھ لیا تھا، حضرت داؤد نے اوتھ دلوایا تھا، بنی اسرائیل کا ہر نبی اوتھ لیتا تھا، اوتھ یعنی عہد لیتا تھا، اور آج بھی جو کنگ بنتا ہے وہ اوتھ لیتا ہے، تو وہ کہاں لیتا ہے؟ وہ اس پتھر پہ اوتھ لیتا ہے جس پتھر پہ حضرت داؤد نے اور حضرت سلیمان نے بیٹھ کر اوتھ لیا تھا۔ وہ پتھر ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہ پتھر ایک تخت میں نصب کر دیا ہے، اور وہ تخت رکھنا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو گرا کر اس جگہ پر ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں،
اس جگہ پر پہلے حضرت سلیمان کا ٹیمپل تھا، پہلے حضرت سلیمان کا ٹیمپل تھا۔ مسجد اقصی تو بعد میں بنی ہے، لیکن بہت ہزاروں سال پہلے اسی جگہ پر حضرت سلیمان کا محل تھا، اور چونکہ حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لہذا اس جگہ پر حضرت سلیمان کا دوبارہ سے وہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ پتھر رکھنا چاہتے ہیں یا وہ تخت رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں پہ یہودی جاتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں کہ اب ہم کب وہ دور واپس آئے گا کہ اب ہماری پاور واپس آئے گی۔ تو یہ ساری جنگ اس لیے ہے۔ اب وہ جو سرخ گائے کا آپ نے سنا کہ وہ 4 بچھڑے لائے گئے، اور وہ بھی بہت زیادہ مہنگے داموں میں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور پرانی کتابوں میں کہ اس ٹیمپل کو بنانے کے لیے، اس گرجا گھر کو بنانے کے لیے، یا اس محل کو بنانے کے لیے، جو یہودی چنے ہوئے ہوں گے، ان یہودیوں کو اس سرخ گائے سے، کہ جن کے سینگ بھی سرخ ہوں اور جن کی عمر 3 یا 4 برس ہو، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، اور ایک مخصوص قد ہو، وہ، اور یہ 2015 میں انہوں نے ٹائم نیوز میں بھی خبر دی تھی کہ اگر کوئی کسی کے پاس یہ ہو، اشتہار دیا تھا کہ اگر کسی کے پاس یہ ہو تو ہم خریدنے کو تیار ہیں۔ ٹائم نیوز ایک بہت بڑا اخبار ہے دنیا کا، اور 2015 کے بعد 2022 میں بھی انہوں نے یہ خبر دی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ کسی نے رسپونڈ کیا ہوگا۔ تو اب یہ کہ ان کو وہ 4 بچڑے مل گئے ہیں، اور اپریل میں ہی اس کی قربانی کریں گے۔ وہ اسی اپریل میں وہ اپنی عمر تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی بچی ہوئی خاک کو دریا میں بہایا جائے گا، اور اس خاک سے کچھ چنے ہوئے یہودی نہائیں گے، یعنی پانی اور خاک ملے ہوئے سے کچھ یہودی نہائیں گے، اور وہ بنیاد رکھیں گے ہیکل سلیمانی کی، یا ٹیمپل آف سلیمان کی۔ اس سے پہلے ان کو مسجد اقصی گرانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ یہ ہے، یہ کیوں مسجد اقصی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں فلسطین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ گریٹر اسرائیل چاہیے ان کو۔ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ اچھا، پھر آگے کیا پلان ہے؟ ایک مرتبہ جب وہ یہ بن جائے گا، حضرت سلیمان کا ٹیمپل بن جائے گا، اس میں وہ پتھر نصب ہو جائے گا، تو اب وہ کس کو بلائیں گے؟ اب وہ بیٹھے گا کون یہاں پر؟ اب وہ بلائیں گے، پکاریں گے کہ اب ہمارا مسیح آئے، اور وہ آئے گا دجال۔ وہ پکاریں گے دجال کو کہ وہ دجال آئے، اور اس کے بعد وہ اس سیٹ پر بیٹھے، اور اس کے بعد ہماری پوری دنیا پر حکومت ہو۔ تو یہ خیر اور شر کی جنگ ہے، اور دنیا میں پھر 2 طبقے ہوں گے، اور اس کا حدیث میں ملتا بھی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی، کہ ملحمۃ العظمیٰ ہوگی، ایک جنگ ہوگی، ایک بڑی جنگ ہوگی امام مہدی کے ظہور سے پہلے۔ شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی کچھ بھی نہیں ہوگا، یا کوئی خیر کی طرف ہوگا یا کوئی شر کی طرف ہوگا۔ اور جب امام مہدی کا نزول ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا،
کیونکہ دجال بھی آ چکا ہوگا اور مہدی بھی آ چکے ہوں گے. اب آپ کے پاس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. اگر مہدی نے آپ کو اپنی ٹیم میں نہیں لیا تو آٹومیٹیکلی آپ دجال کی ٹیم میں جائیں گے اور یہ بڑا ورس کیس ہوگا. لہذا یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو مہدی کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اور مہدی اتنی آسانی سے اپنے لیے اپنی ٹیم میں لینے والے نہیں ہیں. دجال تو بہت ایزیلی لے لے گا. اس کو تو ہر ہیرا گیرا چاہیے. اس کو تو اپنی ٹیم اور اپنا لشکر بڑھانا ہے. اس کو تو جتنے بندے آ جائیں کم ہے. اس کو تو کراؤڈ چاہیے. لہذا ایک بڑی جنگ ہوگی اور روایتوں میں آیا کہ 3/4 آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ ختم ہو جائے اس جنگ میں اور 1/4 باقی رہ جائے گی. اور اس کے بعد جو آپ سنتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے وہ دور ہوگا, وہ بات کا دور ہوگا. پہلے یہ دھونا. تو یا آپ مہدی کے ساتھ جائیں گے یا خدا نہ کرے کہ کسی اور پارٹی. ایک بات تو نہیں ہے. اب آ جائیے کہ یہ ایران نے حملہ کیوں کیا, جو میں نے بات کا آغاز کیا اور پھر میں بات اس طرف لے کر گیا. وہ یہ کہ ایران نے حملہ اپنے سفارتی بہت سارے افراد اس وہم میں یا گمان میں ہے کہ ایران نے آفینسو حملہ کیا ہے. آفینسو حملہ نہیں کیا, ایران نے ڈیفینسو حملہ کیا. آفینسو حملہ یہ ہوتا ہے کہ حملے کا آغاز کیا جائے. یاد رکھیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا جنگ کا آغاز کبھی بھی نہیں کرتا. آقا حسین نے بھی پہلا تیر نہیں چلایا تھا. عمر سعد نے پہلا تیر چلایا تھا اور کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ میں پہلا تیر چلا رہا ہوں, یزید سے مجھے انعام چاہیے. یہ یاد ہے. یہ جو ایران نے حملہ کیا یہ ڈیفینسو حملہ تھا. یہ اس کا جواب تھا جو ان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا عراق میں اور ان کے کمانڈرز مارے گئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دن جواب دیں گے, کسی اپروپریٹ ڈے اور ٹائم کو دیکھ کر ہم جواب دیں گے, اور جس دن ہمیں موقع لگا. اور پھر ان کو ایک دن مل گیا کہ جس دن ان کے وہ سارے کمانڈرز موجود تھے کہ جو انوالو تھے ان ساری چیزوں میں, وہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے موجود تھے اور انہوں نے 200 میزائل فائر کر دی. اسرائیل کا اس وقت بیان آیا, اسرائیل ڈیفنس فورس IDF کا بیان میں دیکھ رہا تھا جو ٹویٹر پہ موجود ہے. یہ بیانات آپ کو اگر کہیں دیکھنے ہو تو ٹویٹر پہ ہی ملیں گے, کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گے. تو جو افراد ٹویٹر میں موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ چیزیں پریس ریلیز نہیں کرتا, اور ہمارا میڈیا تو بہت ہی ڈرپوک بزدل میڈیا ہے. ہمارے میڈیا نے تو کوئی بیان ہی نہیں جاری کیا جبکہ اس کے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پڑوس نے کیا کیا بیانات جاری کیے, ایک ایک کا بیان بتاتا ہوں. IDF نے بیان جاری کیا, اسرائیل ڈیفنس فورس نے, کہ 99% ہم نے میزائل روک دیے, جبکہ بیک وقت جو میزائل 200 فائر کیے گئے اس میں یمن, لیبنان اور ایران نے مل کر فائر کیے تھے. تینوں ملکوں نے ایک ساتھ فائر کیے تھے تاکہ کہیں سے بھی کوئی نشانہ چھوٹنے نہ پائے. اچھا یہ یاد رہے
کہ آئرن ڈوم ایک چیز ہے اسرائیل کے پاس. آئرن ڈوم کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ایئر اسپیس میں ایک ایسا ڈوم بنایا ہوا ہے، ڈوم یعنی گنبد کہتے ہیں، کہ جو کسی بھی ایئر اسٹرائک کو روک سکتا ہے. اور وہ دنیا کا، وہ کہتے ہیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پاورفل ڈوم ہے، اور کوئی بھی میزائل فائر کیا جائے اچانک تو ہمارا ڈوم اتنا مضبوط ہے، ہمارا گنبد یہ جو کہ دکھتا ظاہر ہے، دکھتا نہیں ہے، ایک جو لیئر بنی ہوئی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 99% ہم نے میزائل فائر روک دیے، جبکہ لیک ویڈیوز میں یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے 44 فوجی افسر مارے گئے. وہی فوجی افسر جو سفارتی حملے میں موجود تھے، اور جس اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو لیک کی گئی اس اکاؤنٹ کو فوری طور پہ بین کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. لیکن بہرحال ویڈیو کہاں رکتی ہے، لوگ تو پھر پھیلا دیتے ہیں. لیکن جس اکاؤنٹ سے پہلی مرتبہ یہ نشر کی گئی اس اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا. اور اب آ جائیے کہ ایران کی ڈائریکٹ سرحد تو لگتی نہیں ہے، تو ایران کا میزائل جارڈن سے گزرا. جارڈن ایک اسلامک ملک ہے، اردن. تو جارڈن کے کنگ عبداللہ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایران اگر کوئی بھی میزائل ہماری ایئر اسپیس سے گزارے گا تو فوری طور پر روک دیا جائے گا. جس کے بعد اسے ٹریٹر یعنی باغی کہا گیا، اور اسے کہا گیا کہ کس قسم کا مسلمان ہے یہ، کہ جب اس قدر فلسطینیوں کو مارا گیا تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور اگر کچھ میزائل اس کے ایئر اسپیس سے گزر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہوا میں ہی اس کو گرا دیں گے، جو صرف اس کے ایئر اسپیس کو استعمال کر رہے ہیں. اس پر جب جارڈن نے یہ بیان دیا تو ایران نے یہ رسپونڈ کیا کہ اگر جارڈن یہ کام کرے گا تو ہم اس کو اسرائیل کا حمایتی شمار کریں گے، اور جارڈن کو بھی ہم جواب دیں گے، اور جارڈن کے ساتھ بھی ہم نمٹ لیں گے. اور پھر ایران ڈیفنس منسٹری نے یہ بھی بیان دیا کہ اور جو اسرائیل کا ساتھ دے گا ہم اس کو آنے واحد میں یعنی سیکنڈز میں جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس کے بعد سعودیہ کا بیان یہ ہے، جو اس نے فوری طور پہ بیان دیا جس رات یہ کام ہوا، رات کو 2-3 بجے، پاکستان کے 2-3 بج رہے تھے. سعودیہ نے بیان دیا کہ دونوں افراد کو تحمل رکھنا چاہیے، جبکہ سعودیہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے کچھ باتوں کو ایران کی لیک کیا تھا، تو ایران نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ ہم تمہیں بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کے بعد رشیا جو ایک بڑی پاور ہے، رشیا نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور اچھا اسرائیل نے کہا کہ ہمارا اسرائیل کا ڈیفنس منسٹری کا، بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ باتیں لے کر آیا تھا لیکن اب وقت تمام ہو رہا ہے. اسرائیل کا ڈیفنس منسٹری کا بجٹ 24.93 یا 4 بلین ڈالر تھا. $1 بلین اس کا اسی رات لگ گیا جو اس نے 200 میزائل روکے. $1 بلین اس کا میزائل روکنے میں لگ گیا.
اور ایران کی جرت یہ تھی، میں فقط آپ کو اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ اور انفارمیشن دے رہا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ ان بیانات کی سے میں کسی کی حمایت یا مخالفت کی طرف اپنا ورڈکٹ نہیں دے رہا. یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں بھی بات. میری ذاتی رائے وہ میری ذاتی رائے ہوگی. آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ ساری باتیں عالمی میڈیا ہم سے چھپاتا ہے، اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے نیوز چینل تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایران کا اس وقت بجٹ جس وقت اس نے میزائل فائر کیا $9 بلین تھا. صرف $9 بلین میں اس نے میزائل فائر کر دیا، جبکہ سامنے والے کا بجٹ $25 بلین ہے. آپ یہ جرت دیکھیں. اگر وہ چاہتا تو $10 بلین کا جواب دے دیتا تو ایران کا تو ستیاناش ہو جاتا. اگلی صبح ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا. یہ یاد رکھیں کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہے، جو بائیڈن ہے. جو بائیڈن نے ایران کو بیچ میں قطر کو رکھا اور قطر سے کہا کہ ایران کو کہو کہ وہ مزید حملے نہ کرے. ایران نے کہا کہ یو ایس کو کہو، قطر سے کہا کہ یو ایس کو کہو کہ اگر وہ انٹروین کرے گا یا انٹرفیئرنس کرے گا تو یو ایس اپنی خیر منا لے. یہ ہمارا اور اسرائیل کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر یو ایس بیچ میں مداخلت کرے گا تو یو ایس بھی ذلیل ہوگا. جس پر یو ایس نے اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ آپس میں دیکھ لو، میرا کوئی تعلق نہیں. یہ میں آفیشیل اسٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بتا رہا میں آپ کو. لہذا یو ایس نے، جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو خود ہی سلجھائے. وہی مطلب ہے کہ آپس میں دیکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگلے دن ٹرمپ نے کہا، جو کہ سابقہ فارمر پریزیڈنٹ رہ چکا ہے یو ایس کا، اس نے کہا if I was a president، کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اور میں یہ آپ کو ریویل کرتا ہوں، میں یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ رات کو جو اٹیمپٹ ہوا ہے، رات کو جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد ایران کے پاس $122 بلین آ چکے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ رشیا ساتھ ہے، نارتھ کوریا ساتھ ہے، اور چائنا ساتھ ہے. یہ 3 سپر پاور ساتھ ہیں ایران کے. اچھا، یہ یاد رکھیے آپ، یہ کسی خوش فہمی میں آخری بندے تو بات سمجھ لیجیے، کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ ایران کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ مخلص ہیں. نہیں، یہ ان کو پاور کی جنگ ہے، لہذا وہ سامنے ایران کو کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایران نمٹ لیتا ہے تو پاور ایران کے ہاتھ میں آئے گی، کام ہم اپنا نکلوا لیں گے. یہ ذہن میں رہے. لہذا یہ جو ایران کو کا جی ڈی پی بڑھ گیا یا ڈیفنس منسٹری کا اس کا وہ بڑھ گیا، بجٹ بڑھ گیا، وہ کسی بھی صورت میں بڑھ گیا، کسی نے بھی دیا، چائنا نے دیا یا جس سے بھی دیا. نارتھ کوریا کا جو پریزیڈنٹ ہے اور رشیا کا جو پریزیڈنٹ پیوٹن، اس سے بھی ملاقات ہوئی. اچھا، رشیا سے بھی کہا کہ آپ اس کا کریں، مزاحمت کریں یا اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں. تو رشیا نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی مزاحمتی بیان نہیں دیں گے،
کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتے، اور جو ایران نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اب جو رات واقعہ ہوا، جو ایک انتشار کی بات ہے اور مومنین کے ذہن میں یہ شاید بات ہے، بس یہ آخری بات، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، اگلا خطبہ میں مزید نہیں دوں گا، فقط جو ڈیکورم ہے اس کے اوپر پڑھوں گا، اور انشاءاللہ نماز کی طرف ہم آ جائیے۔ ذہن میں آپ کے شاید رات کا ریومر ہے، اور وہ یہ کہ اسرائیل نے رات کو حملہ کیا ہے، شاید مومنین کے ذہن میں یہ بات ہے۔ اصفہان میں 3 جو ہے ایکسپلوژن ہوئے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، اور یو ایس نے بھی فوراً کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ ایران نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایکسپلوژن ہے اور ہم سیف ہیں، اور اسرائیل سے جب پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، تو اس نے کہا کہ یہ ہم نے کروائے ہیں۔ تو ایران نے ایک، جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں میم، یا ایک پکچر شائع کی، جس میں انہوں نے ایک طرف اپنے میزائل دکھائے، اور ایک آپ نے مجلسوں میں دیکھا ہوگا ڈرون اڑتا ہے، ایک طرف ڈرون دکھایا اور ایک طرف لکھا اسرائیل، اور ایک طرف اپنے میزائل لکھے ایران، کا ہمارے پاس یہ ہے اور تم نے یہ بھیجا تھا۔ اور ایک اسرائیل نے اپنا ایک چھوٹا سا ڈرون بھیجا تھا جو ہم نے کیچ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ایکسپلوژنز جو ہیں وہ ہمارے انٹرنل ایکسپلوژنز تھے، جو انٹرنل بندے خرید کر دھماکے کرواتے ہیں اور اس کے بعد ریومر پھیلاتے ہیں، وہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران سیف اینڈ سیکیور ہے۔ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے کا میں ڈیفنس منسٹری کا، ایران کی ڈیفنس منسٹری کا بیان پڑھ کے ابھی میں گاڑی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیفنس منسٹری کا بیان ہے کہ اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کیا، اور کوئی بھی فکر مندی کی بات نہیں ہے، اور اسرائیل ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو مومنین کو میں چاہتا تھا کہ آگاہ رہیں۔ آج کا خطبہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ پروردگار تمام مسلمانوں کو، مومنین کو، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، شاد و آباد رکھے اور حفاظت فرمائے، کفر و نفاق اور تمام کے تمام جتنے بھی کفر و نفاق کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ذلیل و رسوا فرمائے، نیست و نابود فرمائے، ان کی چال بازیوں کو ختم فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔